السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیروں برکتیں دے، آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، روزگار کے جتنے بھی آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ اجلا سے اس کو دور کر دے، آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اللہ پاک آپ کو دور کر دے، آپ کی زندگی کی تمام خوشیاں چھوٹی بڑی ہر خوشی سے اللہ پاک آپ کو نوازے، اور آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالنا چاہیں اس کام میں آپ کو ترقی، کامیابی اور کامیابی نصیب ہو، اللہم آمین۔ آپ لوگ بھی آمین کہہ دیا کیجیے، نہ جانے کس کی آمین کس کے حق میں بہتر ثابت ہو۔ آج جمعے کا دن ہے، میں ہمیشہ ہر جمعے کو آپ کو کہتی ہوں کہ پلیز درود شریف کی کثرت لازمی کیا کیجیے، اپنے گھر کے بچے کو تلقین کریں کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ درود شریف ہزار بیماریوں کو دور کرتا ہے، ہزار پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہماری ذہنی الجھنوں کو، ذہنی ٹینشنوں کو دور کرتا ہے۔ صرف ایک درود شریف ہی نہیں، کوشش کیا کیجیے کہ چلتے پھرتے اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تر رکھیں۔ ذکر اللہ سے کیا ہے مراد؟ کہ آپ نے استغفار پڑھ لیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے گھر کے بچوں کو، بڑوں کو اس بات کی تلقین بھی کریں کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف لازمی پڑھا کریں، اس کام میں برکت ہوتی ہے، شیطان کی مداخلت نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں پہ توجہ دیں، اپنے گھر کے بچوں پہ توجہ دیں، گھر کے جتنے بھی فرد ہیں ان کو اس طرف لانے کی کوشش کیجئے، پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں نا، پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر پریشان رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کسی کے گھر میں اتنا اللہ پاک نے رزق دیا ہوا ہے ماشاءاللہ کہ اس کے یہاں رکھنے کی کمی نہیں ہے، لیکن تب بھی ذہنی سکون نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے گھروں میں دیکھا ہوگا، ڈاکٹر بن رہے ہیں لوگ، انجینئر بن رہے ہیں، سب کچھ بن رہے ہیں، اپنے الگ الگ کمروں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ مل کر بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ گھر کا سکون نہیں ہے۔ سکون کس چیز میں ہے؟ کہ ہم ایک ساتھ ایک بڑا دسترخوان لگوائیں اور سب مل کر ایک ساتھ جمع ہوں، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ہمارے گھر کے بزرگ بھی اس میں موجود ہوں، ہمارے گھر کے بچے بھی موجود ہوں، آپ دیکھیں آپ کو وہ گھر جنت سے کم نہیں لگے گا، بقول اس کے کہ آپ لوگ اپنے اپنے کمروں میں الگ الگ بیٹھے ہوں، الگ الگ کھا رہے ہوں۔ زندگی آپ کی ویسی بہت اچھی گزری ہے، اے سی والے کمروں میں آپ بیٹھیں، لیکن آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سکون کس چیز میں؟ مل جل کر ایک ساتھ رہنے میں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پھر کہوں گی زندگی چند دن کی ہے، چند لمحوں کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے، ایک سانس کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے کہ اگلی سانس ہمیں ملنا نصیب ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، مرد کے اوپر بھی اور عورت کے اوپر بھی۔ مرد کا کام ہے باہر جا کے کمانا، رزق حلال کمانا، حرام کا ایک لقمہ بھی آپ کی پوری نسل تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ کوشش کیجیے رزق حلال کمائیے، اچھے طریقے سے نیت کو اچھا رکھ کے، اور گھر کی خواتین اپنے گھر پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیں اور اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ میں نے کل آپ لوگوں کو وضو کے فرائض بتائے تھے کہ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں، آج میں آپ کو بتاؤں گی وضو کی سنتیں۔ تو وضو کے فرائض میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا تھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر فرض میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو آج ہم آپ کو جو بتائیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے وضو کی سنتیں۔ تو دیکھیں گھر کے بچوں کو یہ چیزیں آپ یاد کرائیں۔ اچھا جی، وضو کی جو سنتیں ہیں، وضو میں نمبر 1 ہے نیت کرنا، ٹھیک ہے؟ نیت کرنا، دل کے ارادے کے نام کو ہم نیت کہتے ہیں۔ مطلب اگر آپ
किसी भी इबादत के लिए खड़े होने का वक्त है, अब जैसे ज़ोहर की अज़ान हो गई, आपने नमाज का इरादा किया है, तो आपके दिल के अंदर इस बात का होना चाहिए कि मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए वज़ू करने जा रही हूँ। या आप कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठ रहे हैं, तो आपने अपने दिल के अंदर ये इरादा करना है कि मैं कुरान पाक की तिलावत करने के लिए वज़ू करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। नियत करना। नंबर 1, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ साथ बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही भी कह लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो सुन्नत में है, लेकिन अगर आप उसके साथ बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही भी पढ़ लेंगे तो जब तक आपका वज़ू रहेगा फ़रिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहेंगे। ठीक है। नंबर 3 है, पहले 3 बार हाथ कलाई तक धोना। ये जो होती है हमारी कलाई है, ठीक है, 3 बार हाथ कलाई तक धोना, ये सुन्नत में है। मिसवाक करना। अच्छा जी, मिसवाक बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोशिश तो कीजिए कि करनी चाहिए मिसवाक इस्तेमाल, मिसवाक सुन्नत है। लेकिन अगर मिसवाक नहीं है तो अच्छे तरीके से शहादत की उंगली से आपने दांतों के अंदर तक मल के पूरा मुंह अंदर से धोना है। ठीक है, मिसवाक करना। फिर 3 बार नाक में पानी डालना। अच्छा जी, नाक में पानी डालने का ये होता है कि जो नाक की नरम गोश्त होता है, नरम जो हिस्सा होता है ना, यहाँ तक पानी जाना चाहिए, आपको महसूस हो नाक का जो नरम गोश्त होता है, नरम हिस्सा होता है ना, यहाँ तक पानी जाए 3 मरतबा। फिर 3 बार चेहरा धोना, चेहरा जो है आपका पूरा वो 3 बार धोना। ठीक है। सारे सर और कानों का मसाह करना, पूरे तकरीबन तमाम सर का मसा होना चाहिए, उसमें चौथाई सर का हिस्सा भी शामिल है, दोनों कान भी आपके शामिल है और ये गर्दन भी आपकी शामिल है, ये मसा करना। दाएं तरफ से इब्तिदा करना, दाएं तरफ से पहले होता है ना, हर चीज़ जो हम धो रहे होते हैं वो मतलब सीधे हाथ से शुरू करेंगे, सीधी तरफ से अपने शुरू करेंगे, दाएं तरफ से धोना है। दाढ़ी और उंगलियों का खिलाल करना, जैसे जेंट्स हज़रात हैं वो अपनी दाढ़ियों का खिलाल करेंगे और जो लेडीज़ हैं, अब लाजमी बात है वो उंगलियों का खिलाल इस तरीके से जो करके करते हैं ना, इसको खिलाल करना कहते हैं, उंगलियों का खिलाल करना। ठीक है, ये इस तरह से खिलाल करना। एक के बाद एक अज़ू धोना, मतलब दोनों अज़ू, अब जैसे पानी है हमारे पास तो हम दोनों हाथों को, अब जब हम हाथ अपने धो रहे होते हैं तो दोनों हाथों को तो नल के नीचे इस तरह करके नहीं धोते ना, पहले एक हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद धोते हैं दूसरा हाथ धोते हैं, तो एक के बाद एक अज़ू धोना। ठीक है। पहला उज़ू खुश्क होने से पहले दूसरा उज़ू धोना, इतना टाइम नहीं लगाना कि आपने पहले एक काम आप फ़र्ज़ कर ले, मैं बता रही हूँ एक छोटी सी बात, आप चूल्हे पे दूध चढ़ा कर आ गए, आपने सोचा दूध में जोश आने वाला है, मैं जाके पहले एक हाथ धोकर आ जाती हूँ। आप गई, आपने पहले अपना एक हाथ धो लिया, फिर आप आई, इतनी देर में आपने चूल्हा बंद किया कि कहीं दूध ऐसा ना हो कि बॉयल हो जाए या वो गिर जाए, फिर आप जाएंगी तो दूसरा हाथ धोएंगी। इस तरह नहीं करना है, एक के बाद एक धोना है और एक वज़ू के खुश्क होने से पहले दूसरा वज़ू फ़ौरन धो लेना। मतलब जब तक आपका वज़ू कंप्लीट नहीं होगा आप वहाँ से हिलेंगी नहीं। ये नहीं है कि मैं पहले ये काम कर लूँ, अभी मैंने एक हाथ धो लिया, अब दूसरा हाथ रह गया, बच्चों ने पीछे से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी तो इधर से उधर चले गए, ये सब नहीं करना। पहले आपने अपना एक हाथ धोया, उसके बाद दूसरा हाथ धोया, जब तक वज़ू कंप्लीट नहीं होगा कोई दूसरा काम आपने नहीं करना। ठीक है। तरतीबवार वज़ू करना, मतलब जितनी चीज़ों के बारे में बताया गया है तरतीबवार धोना है। जैसे पहले हम दोनों हाथ कलाइयों तक धोते हैं, उसके बाद हम कुल्ली करते हैं, उसके बाद हम नाक में पानी डालते हैं, तो जो तरतीबवार चीज़ें हैं उस तरह वज़ू करना। ये नहीं है कि पहले हाथ धो लिए, फिर कोहनियाँ धो ली, फिर चेहरा धो लिया, कि बस अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाह रहे हैं हम वज़ू कर रहे हैं। ठीक है, ये तो थी वज़ू की सुन्नतें। अच्छा जी, वज़ू की जो है ना वो हैं ये 12 सुन्नतें हैं। ठीक है। नंबर 1 था नियत करना, नंबर 2 थी शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 पहले 3 बार हाथ कलाई तक धोना, नंबर 4 3 बार कुल्ली करना, नंबर 5 मिसवाक करना। ठीक है।
مسواک کرنا مطلب یہ کہ اگر جو لوگ مسواک یوز نہیں کر رہے ہیں وہ دانتوں میں برش کر سکتے ہیں، دانتوں کو برش کر سکتے ہیں۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار پورا چہرہ دھونا، سارے سر اور کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 9 ہے دائیں طرف سے ابتدا کرنا، اور نمبر 10 ہے داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ مرد حضرات کے لیے داڑھی کا خلال کرنا سنت میں ہے، انہیں کرنا ہے۔ اور 11 ہے ایک کے بعد ایک عضو دھونا، اور پہلا عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا، ٹھیک ہے۔ نمبر 12 ہے ترتیب وار وضو کرنا، ترتیب وار وضو کرنا۔ ترتیب سے مطلب پہلے یہ ایک کام کر لیا، پھر اس کے بعد دوسرا کام کر لیا، جو ترتیب سے کام ہوتا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری وضو کی سنتیں۔ کل ہم نے آپ کو بتا دیے تھے وضو کے فرائض۔ اب میں جس دن اپنی ویڈیو بناؤں گی اس دن آپ کو بتاؤں گی کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں، کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے وضو کیا تھا، وضو تو ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گی آپ لوگوں سے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھا کریں، میں آپ کو جواب دوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔